کہانی کی شروعات میں ہم ایک ایسی جیل کو دیکھتے ہیں جو ایک سنسان ٹاپو پر بنی ہوئی تھی۔ اس جیل کے اندر آج نئے قیدیوں کو لایا جا رہا تھا، جن میں سے ایک ایڈمنڈ بھی تھا۔ وارڈن سے ملتے ہی ایڈمنڈ اسے کہتا ہے کہ سر میری مدد کیجیے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے یہاں پر غلط الزام میں بھیجا گیا ہے۔ جس پر وارڈن نے بڑے ہی آرام سے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں، اگر تم نے کچھ کیا ہوتا تو تمہیں دیش کے اندر ہی کسی جیل میں پھینک دیا جاتا۔ یہاں اتنی دور اس جیل میں صرف ان لوگوں کو لایا جاتا ہے جن کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہو۔ اس کے بعد وارڈن نے اسے بہت مارا، پھر اسے جیل کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا جہاں پر ایک لکڑی کا دروازہ اور ایک چھوٹی سی کھڑکی موجود تھی۔ یہ دروازہ سال میں صرف ایک بار کھلتا تھا جب وارڈن بنا کسی بات کے انہیں پیٹنے کے لیے اندر آتا تھا۔ سم میں بیٹھتا رہا اور کمرے میں اکیلے بند رہ کر ایڈمنڈ بہت پریشان رہنے لگا۔ اس نے دیوار پر لکھا ہوا تھا کہ بھگوان مجھے نائی دلوائیں گے، لیکن دھیرے دھیرے جب اسے اس جیل میں 12 سال ہو گئے تو اس کا بھگوان سے بھی وشواس اٹھتا چلا گیا۔ اسے لگا کہ میں تو پوری زندگی یہیں بند رہ جاؤں گا، لیکن پھر ایک دن اچانک اس کے کمرے کی زمین نیچے سے اٹھنے لگی۔ اس انوکھے حادثے نے ایڈمنڈ کے ہوش اڑا دیے۔ اسے لگا جیسے کوئی بھوت اس کے سامنے آ گیا ہو۔ کچھ دیر گھبرانے کے بعد ایڈمنڈ نے دیکھا کہ زمین کے نیچے سے ایک انسان باہر آ رہا تھا۔ زمین کے نیچے سے نکلا ہوا یہ آدمی ایبے تھا، جو کہ یہاں سے نیچے والے فلور کا قیدی تھا۔ پچھلے 5 سال سے وہ ایک سرنگ کھود رہا تھا۔ قسمت نے ایسا چکر چلایا کہ وہ سرنگ سیدھا ایڈمنڈ کے کمرے میں آ گئی، مانو بھگوان کا کوئی اشارہ ہو۔ ایبے کے آنے سے ایڈمنڈ کو ایک ساتھی مل گیا تھا جس سے وہ باتیں کر سکے، کیونکہ اتنے سالوں سے کمرے میں اکیلا بند رہنے کی وجہ سے وہ پاگل سا ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد ایڈمنڈ نے بہت اتساہ سے ایبے کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ایبے کا کمرہ باقی قیدیوں کی طرح نہیں تھا، ایک ٹھیک ٹھاک سے ہوٹل کی طرح کہہ سکتے ہیں۔ وہاں اس کے آرام کے لیے کرسیاں تھیں اور شیلف پر پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑی تھیں۔ ایبے نے ایڈمنڈ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ سرنگ کی کھدائی میں اس کی مدد کرے تو باقی بچے سامنے میں ایبے اسے پڑھا سکتا ہے۔ ایڈمنڈ کے پاس ویسے بھی کچھ خاص کرنے کو تھا نہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں کھدائی کا کام شروع کرنے ہی والے تھے کہ تب ہی انہیں گارڈ کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ڈر سے کانپتا ہوا ایڈمنڈ ترنت اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور پھر اس نے جلدی سے کچرے والی ٹوکری تیار کر دی، کیونکہ گارڈ اس کے فلور پہ بھی آنے ہی والا تھا۔ اس جیل میں کمرے کا دروازہ صرف 2 بار ہی کھلتا ہے، ایک بار کچرا لینے اور ایک بار شام کا کھانا دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ پورے دن میں دونوں کے پاس بہت وقت ہوتا جس میں وہ بنا پکڑے جانے کی چنتہ کیے آرام سے کھدائی کر سکتے تھے۔ اس کے بعد ایبے نے اپنے بالوں کا ایک چھوٹا سا گچھا کاٹا، مٹی سے چنگاری نکال کر اس نے بالوں کو جلایا اور ایک موم بتی روشن کی۔ پھر وہ دونوں جیسے تیسے سرنگ میں گھس کر آگے کھدائی کرنے لگے۔ نیچے بہت کم جگہ تھی۔ ایبے کا اندازہ تھا کہ اسی سپیڈ سے چلتے رہے تو زمین کے باہر تک پہنچنے میں انہیں کم سے کم 3 سال اور لگیں گے۔ ایک دن آرام کرتے ہوئے ایڈمنڈ کو ایبے کی ایک کتاب میں پتہ چلا کہ ایبے کبھی ایک بہت اچھا تلوار باز سپاہی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد تو ایڈمنڈ نے ضد پکڑ لی کہ اگر ایبے اسے تلوار بازی نہیں سکھائے گا تو وہ نہیں کھودنے والا آگے سرنگ۔ ایڈمنڈ کا اب اپنی زندگی میں صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا۔ اس کی باتیں سن کر ایبے مان گیا اور ایڈمنڈ کو لڑائی کا ہنر سکھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایبے نے سمجھانا شروع کیا کہ رفتار ہی ایک یودھا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایبے نے کمرے میں ٹپک رہی بوندوں سے ایڈمنڈ کو ایک تکنیک سکھانے کا سوچا۔ اس نے ٹپکتی ہوئی پانی کی دھار سے ایڈمنڈ نے اپنا ہاتھ اتنی تیزی سے گزار دیا کہ وہ گیلا ہی نہیں ہوا، اور کہا کہ جس دن تمہارے ہاتھ اتنے تیز ہو جائیں گے اس دن ایک قابل یودھا بن جاؤ گے تم۔ اس کے بعد ایبے واپس کھدائی کرنے چلا گیا اور ادھر ایڈمنڈ نے اپنی پریکٹس جاری رکھی۔ کچھ دنوں بعد ایبے نے دروازے سے لکڑی کے ٹکڑے توڑ کر نقلی تلوار بنا لی اور ایڈمنڈ کو بڑا طریقے سے تلوار بازی سکھانے لگا۔ جب اس کی تلوار بازی کی ٹریننگ ختم ہوتی تو ایڈمنڈ پڑھائی پر دھیان دیتا۔ اب اس کا پورا دن پڑھائی، کھدائی اور تلوار بازی کی پریکٹس میں ہی نکل جاتا۔ کچھ مہینوں بعد ایڈمنڈ کی تلوار بازی میں زبردست تیزی آئی۔ اب ایبے کو دیکھنے لگا تھا کہ ایڈمنڈ اس سے بھی بڑا تلوار باز بن چکا ہے۔ وہ دونوں 13 سال بعد آمنے سامنے تھے۔ ایڈمنڈ کا حلیہ اتنا بدل چکا تھا کہ مونٹیگو نے اسے پہچانا نہیں، لیکن مرسیڈیز کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ کچھ دیر بعد جب ایڈمنڈ اپنے بالوں کو خاص انداز میں گھما رہا تھا تو مرسیڈیز فوراً پہچان گئی۔ ایڈمنڈ جانتا تھا کہ مونٹیگو کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے بڑا چڑھا کر کہا کہ اسے بہت سارا سونا ملا ہے اور کل جہاز سے 100 کلو آئے گا۔ ویل فورڈ جو کرپٹ مجسٹریٹ تھا مونٹیگو کے ساتھ مل کر خزانہ لوٹنے کا پلان بنانے لگا۔ مونٹیگو نے کہا کہ ایک آدمی اس کام میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ وہی 3 لوگ تھے جنہوں نے ایڈمنڈ کو جیل بھجوایا تھا اور اب ایڈمنڈ نے انہیں جان بوجھ کر اکٹھا کیا تھا۔
پارٹی کے بعد مرسیڈیز چھپ کر ایڈمن کی گاڑی میں جا بیٹھی اور روتے ہوئے بتایا کہ مونٹیگو نے اسے دھوکا دیا اور کہا تھا کہ ایڈمن کو پھانسی ہو گئی۔ ایڈمن نے بدلے کے پلان کو بچانے کے لیے اسے واپس جانے کو کہا۔ بعد میں ایڈمن کا سونے والا جہاز لوٹ لیا گیا، لیکن گارڈز نے لٹیرے کو پکڑ لیا۔ ایڈمن نے اسے مارنے سے پہلے اپنی پہچان بتائی تاکہ وہ مرنے سے پہلے اپنی غلطی کا احساس کر سکے۔ اگلا نشانہ ویل فورٹ تھا، جس نے ایڈمن کو نیپولین کی چٹھی کے بہانے جیل بھجوایا تھا۔ ایڈمن نے بڑی ہوشیاری سے اس سے اعتراف کروا لیا اور پولیس جو پہلے سے وہاں تھی نے اسے گرفتار کر لیا۔ ادھر مونٹیگو کنگال ہو چکا تھا اور بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن مرسیڈیز نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے بتایا کہ البرٹ اصل میں ایڈمن کا بیٹا ہے اور وہ ایڈمن کی گرفتاری کے وقت حاملہ تھی، اسی لیے مجبوری میں مونٹیگو سے شادی کی۔ غصے میں مونٹیگو ایک خفیہ جگہ گیا جہاں خزانہ چھپایا تھا، لیکن صندوقوں میں صرف ریت نکلی۔ آخری صندوق میں ایک چیس پیس تھا جو اس نے خود ایڈمن کو دیا تھا۔ تب ہی ایڈمن وہاں پہنچا اور مونٹیگو سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ مونٹیگو نے غصے میں ایڈمن پر حملہ کیا، لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جیسے ہی ایڈمن آخری وار کرنے والا تھا، البرٹ بیچ میں آ گیا اور کہا کہ وہ اپنے باپ کو مرنے نہیں دے گا۔ اسی دوران مونٹیگو نے بندوق میں بارود بھرا، لیکن جاکوپو نے چاقو پھینک کر اس کا نشانہ چوک دیا اور گولی مرسیڈیز کے کندھے پر لگی۔ مونٹیگو موقع دیکھ کر بھاگ نکلا، لیکن ایڈمن نے اس کا پیچھا کیا۔ ایک سخت مقابلے کے بعد ایڈمن نے مونٹیگو کو گرا کر جان لیوا وار کیا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ بدلے کی آگ ٹھنڈی ہونے کے بعد ایڈمن اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ اس جیل میں گیا جہاں اس نے 13 سال گزارے تھے۔ اس نے اپنے استاد ایبے کی یاد میں سر جھکایا اور وہ پورا علاقہ خرید لیا تاکہ کوئی اور وہ سب نہ سہے جو اس نے سہا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔